فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، ایسے ہی اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، اللہ ہر آنے والی پریشانی سے آپ کو محفوظ رکھے، آمین کہیں میرے عزیزوں۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں حاجی شہاب بھائی کا راجستھان میں سواگت، لائیو لوکیشن۔ راجستھان میں بہت بڑے لیول پر پروگرام ہونے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اب میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ راجستھان کے جودھ پور میں کس جگہ پر یہ پروگرام ہوگا، ٹائم کیا ہے، جگہ کیا ہے، لوکیشن کیا ہے، الحمدللہ بتانے والا ہوں، رکے رہیں بنے رہیں۔ اور ایک بہت بڑی جانکاری آپ کو دینے والا ہوں، مولا علی کیا فرماتے ہیں اس کو سن کے جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں میرے عزیزوں، ان کا فرمان اتنا پیارا ہے جو ابھی بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے بعد میں آپ یہ کہو گے سلمان بھائی کیا کہہ دیا آپ نے، اور میری کیا اوقات ہے میں کچھ کہوں یار، میں تو نبی کا فرمان آپ کو بتاتا ہوں، مولا علی کا فرمان آپ کو بتاتا ہوں۔ چلیے سنیے، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے یار، اگر کوئی بھائی پہلی بار اس ویڈیو میں پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے چینل کو بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے، کیونکہ اس سے یہ آنے والی نوٹیفیکیشن ویڈیو کے آپ کے پاس پہنچتی رہے گی، آپ کے پاس ٹائم پر ہماری ویڈیو پہنچتی رہے گی۔ چلیے میرے عزیزوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ شہاب بھائی کے بارے میں مکمل بات کرنے والا ہوں، اور آج تو دل بہت ہی خوش تھا الحمدللہ۔ خوش کس بات پر تھا یہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ شہاب بھائی کو بھارت رتن ملنا چاہیے، ہاں اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ سے بات کروں گا، تو بنے رہے، ویڈیو کو چھوڑ کے ابھی نہیں جانا۔ کل میں نے پہلا سوال دیکھی، میں جو لوگ مجھے نئے پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے چینل پہ تو وہ سوچ رہے ہوں گے سوال کرنے لگے، لیکن جو لوگ مجھے لگاتار دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جو پہلی بار آتے ہیں میں ان کو سمجھاتا ہوں بھائی میں اسلامک سوال جواب کرتا ہوں روزانہ، ہاں، اور ایسے سوال میں کرتا ہوں جس سے دین سے ریلیٹڈ، اسلام سے ریلیٹڈ آپ کی نالج بڑھتی ہے، اور کچھ سوال ایسے ہیں جو اس کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے، اگر اس کو وہ معلوم نہیں ہوگا سوال کا جواب تو وہ گھاٹے میں ہے۔ جیسے کہ میں نے کل یہ پوچھا تھا، یہ بتائیے جو لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں، جو لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں ان کی کیا سزا ہے؟ جو حق کو جھٹلاتے ہیں یار ان کی سزا کیا؟ دوسرا سوال میرا کل کا یہ تھا، کل 20 جولائی میں نے سوال کیے تھے آپ لوگوں سے، کل چاند کی پہلی تاریخ تھی، آج 21 جولائی ہے اور چاند کی آج 2 تاریخ ہے، محرم کی 2 تاریخ ہو گئی ہے، تو اس امت میں سب سے پہلے نماز کس نے ادا کی تھی؟ کل کا میرا دوسرا سوال یہ تھا۔ پہلا سوال کہ جو لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں ان کی کیا سزا ہے، دوسرا سوال اس امت میں سب سے پہلے نماز کس نے ادا کی تھی؟ تو بھائی دوسرے سوال کا جواب تو ایسا ہے کہ نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی تھی اس امت میں، اگر آپ کو معلوم ہے تو بڑی اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے معلوم، کیونکہ دین سے ریلیٹڈ، اسلام سے ریلیٹڈ ہمیں جتنی بھی نالج ہو وہ کم ہی کم ہے۔ لیکن پہلا سوال جو ہے کہ جو لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں ان کی سزا کیا ہے، اس کو ضرور سن کے جائیں تاکہ کبھی ہم ہمت بھی نہ کریں حق کو جھٹلانے کی۔ ہاں میرے عزیزوں، آج حق کی بات آتی ہے، کہیں سچائی کی بات آتی ہے، تو کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ کچھ چند سکوں کی خاطر اپنا ایمان ہی بیچ دیتے ہیں، تو حق کو بھی جھٹلا دیتے ہیں، ایسا بھی معاملات سامنے آتے ہیں۔ تو ان دونوں سوالوں کے جواب میں ابھی آپ کو دینے والا ہوں، رکے رہیں بنے رہیں کہ حق کو جھٹلانے کی سزا کیا ہے اور اس امت میں سب سے پہلے نماز کس نے ادا کی تھی۔ ہاں میرے عزیزوں، میرے کچھ بھائی ہیں، کچھ بہنیں ہیں جنہوں نے جواب دیے ماشاءاللہ تعالیٰ۔ سنیے، معراج بھائی ہیں، محمد ناظم ہیں، طیبہ ہیں، طاہر ملک ہیں، آہل فارمیسیز ہیں، توفیق احمد ہیں، محمد طلحہ ہیں، فرحت علی ہیں، ذیشان احمد ہیں، آس محمد ہیں، اور بادشاہ قریشی، واہ واہ سبحان اللہ، بادشاہ قریشی، عمران رضا ہیں، آفتاب عالم ہیں، زبیر سیفی ہیں، اور شیخ سلیم الدین ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں ان کے نام میں نے اس لیے لے دیے کہ یہ لوگ جن کی پہلے کمنٹ آئی تھی ان کے میں نے نام لیے ہیں۔ ہاں اب جس کی پہلے کمنٹ آ جاتی ہے میرے سامنے وہ کمنٹس آ جاتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں کمنٹ ہوتی ہیں، کچھ بھائی بہنیں یہ سوچتے ہیں ہمارا تو یہ نام لیتے ہی نہیں ہے، 1 سال سے نام ہی نہیں لیا ہمارا۔ بھائی ہو سکتا ہے کہ 1 سال سے نظروں کے سامنے کمنٹ آپ کی آئی ہی نہیں ہو، کیونکہ ہزاروں کمنٹ ہوتی ہے، آپ پہلے کوشش کیا کریں کمنٹ کرنے کی۔ دیکھیں نام لیا جائے یا نہیں لیا جائے، نام کی کوئی بات نہیں میرے عزیزوں، میں چاہتا ہوں آپ کی نالج اسلام سے ریلیٹڈ بڑھتی رہنی چاہیے، آپ کو سوال کا جواب معلوم ہوتا رہنا چاہیے کہ حق کو جھٹلانے کی سزا کیا ہے۔ پہلے سوال کا جواب سن لیں کل کے، سنیے، یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں کہ ہم نے ان قوم عاد کے لوگوں کو ان چیزوں کی قدرت دی تھی کہ جن کی قدرت تم کو نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان اور آنکھیں اور دل عطا کیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس لیے نہ ان کے کان ان کے کچھ کام آئے، نہ ان کی آنکھیں ان کے کچھ کام آئیں، نہ ان کے دل ان کے کچھ کام آئے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ مطلب حق کو جھٹلانے کی سزا یہ ہے کہ میرے عزیزوں
کان دیے کان ان کے کام نہ آئے, آنکھیں دی آنکھیں ان کے کام نہ آئی, دل دیا دل ان کے کام نہیں آیا. مطلب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے, جس عذاب کا, اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے, تو اسی عذاب نے ان کو آ گھیرا. تو حق کو جھٹلانے کی بہت بڑی سزا ہے میرے عزیزوں. کبھی بھی جہاں حق کی بات آئے تو اس کو جھٹلایا نہیں کرے. اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے میرے عزیزوں, بہت ہی بڑا ہے. ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرے. آپ کے سامنے کبھی بھی حق کی بات ہو تو حق کو جھٹلانا نہیں, حق کی بات ہی کہنا میرے عزیزوں, لیکن حق کو کبھی جھٹلانا نہیں میرے عزیزوں. ہاں, دوسرا سوال کہ سب سے پہلے امت میں نماز کس نے ادا کی تھی, تو آپ بھائیوں نے اور بہنوں نے اس کا جواب بھی بہت اچھے طریقے سے دیا. ابھی شہاب بھائی کی بات کرنے والا ہوں, بنے رہے, ویڈیو کے چھوڑ کے نہیں جانا. ہاں, تو دوسرے سوال کا جواب یہ ہے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے نماز ادا کی تھی, اس کے بعد میں پھر حضرت مولا علی نے نماز ادا کی تھی سب سے پہلے اس امت میں. ہاں میرے عزیزوں, تو دونوں سوالوں کے جواب میں نے آپ کو دے دیا. اب آج کا سوال سن لیں, اس کے بعد میں شہاب بھائی کی بات کرتے ہیں. پہلا سوال ہے آج کا میرا, کربلا کی جنگ میں سب سے پہلے میرے آقا امام حسین کی طرف سے کس کی شہادت پیش آئی؟ مطلب کربلا کی جنگ میں امام حسین کی طرف سے سب سے پہلے کس کی شہادت ہوئی تھی؟ ہاں میرے عزیزوں, یہ پہلا سوال ہے میرا آپ سے. اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو میں کل کو بتاؤں گا, اس سے آپ کی نالج بڑھے گی اسلام سے ریلیٹڈ. لیکن اب دوسرا سوال سن لیجیے. پہلا سوال میں نے آپ سے کر لیا, دوسرا سوال آج کا میرا یہ ہے 22 جولائی کا, کہ وہ کون سی عبادت ہے جو بولنے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ ہاں, یہ ذہنی آزمائش ہے اور اس میں یہ ضرورت بھی ہے. ہاں, یہ سوال ضروری بھی ہے, ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. ہاں, وہ کون سی عبادت ہے جو بولنے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ ہاں, عبادت کون سی ہے وہ؟ میں آپ کو مولا علی کا فرمان بتانے والا ہوں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث بھی بتانے والا ہوں. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے کچھ بھی ارشاد فرما دیا, وہ حدیث بن گئی میرے عزیزوں. ہاں, اور دنیا ادھر سے ادھر سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان کبھی نہیں ٹل سکتا, تو سن کے جانا ضرور. پہلے شہاب بھائی کی بات کرتا ہوں, پھر بعد میں آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث بتاؤں گا اور مولا علی کا قول بتاؤں گا. مولا علی کیا فرماتے ہیں, دھیان سے سنیں میری بات کو. اب میں بتاؤں شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن کیا ہے. شہاب بھائی آج تاریخ ہے 21 جولائی, تو 21 جولائی میں بھی شہاب بھائی ابھی کیرلا میں ہے, لیکن شہاب بھائی کا راجستھان کے اندر بہترین استقبال ہونے والا ہے میرے عزیزوں. آج کل کا دن بیچ میں ہے, یعنی شنیوار کا دن بیچ میں ہے, سنڈے کے دن یعنی 23 جولائی کو شہاب بھائی راجستھان پہنچیں گے. دھیان سے سن لینا میری بات کو. راجستھان پہنچنے کے بعد میں وہ پہنچیں گے جودھ پور ایئرپورٹ پر, اور جودھ پور میں ہی ایک اسٹیڈیم ہے, پرانا اسٹیڈیم. تو پرانے اسٹیڈیم کے گراؤنڈ میں ہی ان کا جو پروگرام رکھا گیا ہے 23 تاریخ میں. جہاں تک ہمیں امید ہے 23 جولائی کو شہاب بھائی کا جو یہ پروگرام ہے صبح کو 10 بجے سے شروع ہو جائے گا, جہاں تک ہماری لوکیشن کے حساب سے. باقی اس سے پہلے شروع ہوتا ہے, اس کے بعد میں شروع ہوتا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتا دیا جائے گا. آپ لوگ بنے رہے, جو راجستھان کے علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں تو آپ ہو سکے تو جودھ پور پہنچیں اور شہاب بھائی کا استقبال کریں, ویلکم کریں اور ان سے دعاؤں کے لیے کہیں, ان کی دعائیں لیں الحمدللہ, اور ان کے لیے بھی دعا کریں. میرے عزیزوں, شہاب بھائی کی جو لوکیشن ہے ابھی تک کیرلا کی ہے. ابھی وہ کیرلا کے ضلع ملپورم اپنے گاؤں میں ہی ہے, جہاں پر ان کا گاؤں ہے. تو الحمدللہ وہ ہو سکتا ہے کہ 22 تاریخ کی رات کو نکلیں گے یا پھر 23 تاریخ کی صبح کو نکلیں گے, لیکن صبح کو 23 تاریخ کی جہاں تک ہمیں امید نہیں نکلیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ کل شنیوار کے دن ہی رات کو یا شام کو کسی ٹائم جودھ پور کے لیے نکلیں گے. کوچی ایئرپورٹ ہے مطلب کیرلا میں, تو کیرلا کے کوچی ایئرپورٹ سے جودھ پور ایئرپورٹ پہ جا کے اتریں گے, شاید مطلب فلائٹ سے جائیں گے. میرے عزیزوں, اب میں آپ کو ایک بات اور میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آج بہت دل خوش ہوا تھا میرا دل کس لیے خوش ہوا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں آج میں نے کلام پڑھا ہے. فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا, تیری چادر کا احسان اسلام پر, تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے, ان 72 کا احسان اسلام پر. میرے عزیزوں, کلام ضرور سن کے جانا, اتنا پیارا کلام ہے کہ آپ اہل بیت سے سچی پکی محبت تو کرتے ہی ہیں, مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی, لیکن اہل بیت کی محبت سچی اور پکی ہی دل میں ہونی چاہیے. ہاں میرے عزیزوں, میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, اپنے ماں باپ کی عزت کر لیں. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ شہاب بھائی کو بھارت رتن ملنا چاہیے. ہاں میرے عزیزوں, جس نے بھارت سے انڈیا سے 8640 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہو اور وہ پھر مکہ مدینہ پیدل سفر کر کے پہنچا ہو, اس نے حج مکمل کر لیا ہو, تو بھارت سرکار سے میری ریکویسٹ ہے, گزارش ہے کہ ہمارے شہاب بھائی کو بھارت رتن ملنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے پیدل 8640 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے, جس میں کہ پاکستان نے ان کو ویزا نہیں دیا تھا تو 72 گھنٹے کا دیا تھا. اس میں ان کا تھوڑا سفر اسکپ ہوا ہے مجبوری کے کارن. ہاں میرے عزیزو, مجبوری کی وجہ سے, ہاں تو اس لیے تھوڑا سا سفر اسکپ ہو گیا, لیکن بڑی ہمت ہے. میں نے دیکھا کہ ایران کے اندر جب وہ چل رہے تھے, برف پڑ رہی تھی, اکیلے تنہا, عراق میں ایران میں اکیلے تنہا چل رہے تھے شہاب بھائی. دیکھیے بہت ساری جان و مال کا بھی خطرہ, جانور کا خطرہ,
चोरों का, डकैतों का भी खतरा, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए जा रहे थे। आए है सुभान अल्लाह। चलिए अल्लाह उनके हज को मकबूल अता फरमाए, आमीन कहें। अब मैं आपसे बताने के लिए जा रहा हूँ अल्लाह के नबी की प्यारी हदीस और मौला अली का फरमान। शहाब भाई की जो भी नई अपडेट आती रहेगी आपको बताता रहूँगा कि अब शहाब भाई का बहुत बड़ा प्रोग्राम जोधपुर एयरपोर्ट से निकलने के बाद में जोधपुर में एक स्टेडियम है, पुराना स्टेडियम, उसमें ही ग्राउंड में ही उनका प्रोग्राम होगा और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में वहाँ पर लोग पहुँचने वाले हैं। हो सके तो आप लोग भी उस इलाके के हो तो ज़रूर पहुँचे। अब मैं आपको अल्लाह के नबी का फरमान बताने के लिए जा रहा हूँ, जो मैंने वीडियो में कई बार बता दिया है मेरे अजीज़ों। मैं इसलिए इस फरमान को बार बार बताता हूँ, बार बार पता क्यों बताता हूँ? इसलिए बताता हूँ कि अभी माहौल ऐसा है कि मेरे भाई लीडर लगा के कानों में गाने सुनते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यार अल्लाह के नबी के उस फरमान को भूल गए आप। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो दुनिया में रह के अपने शौक़ की खातिर शौक़ से गाने सुनेगा तो क़यामत के दिन शीशा उसके कानों में गर्म करके पिघला कर डाला जाएगा। कहते होंगे बहुत से भाई क्या रोज़ इसी हदीस को बताते हैं? रोज़ नहीं बताता हूँ, महीने में एक बार बताता हूँ इस हदीस को मैं आपको। हाँ, और ये हदीस ऐसी है मेरे अजीज़ों, जब तक आप लोग गाने सुनते रहेंगे जब तक मैं आपको बताता रहूँगा। मैं नहीं जानता कि कौन तुम में से गाने सुनता नहीं सुनता, लेकिन ये तो आप ही जानते हैं। अपने गिरेबान में झांक के आप देखें, मैं अपने गिरेबान में झांक के देखूं कि मैं गाने सुनता हूँ या आप गाने सुनते हैं नहीं सुनते। अगर सुनते हो तो सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए यार, और नहीं सुनते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए मेरे अजीज़ों। अल्लाह के नबी का फरमान है, किसी और का फरमान नहीं है। और दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन नबी का फरमान कभी भी टल नहीं सकता कि दुनिया में अगर जो शौक़ की खातिर लीडर लगा के कैसे भी गाने सुनेगा अपने शौक़ से तो क़यामत के दिन गर्म करके शीशे को पिघला कर उसके कानों में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर, क्या बनेगा हमारा? कभी सोचा है मेरे अजीज़ों? कभी सोचा है आपने? अगर सोचा है तो गौर व फिक्र करें। ये दुनिया में पता नहीं कब तक रहेंगे। अभी एक मिनट का भरोसा नहीं है कि अभी आप मेरी वीडियो को देखते देखते आपका इंतकाल हो जाए या मेरे वीडियो बनाते बनाते इंतकाल हो जाए। इंतकाल का किसी को कोई भरोसा का पता नहीं, किसकी मौत किस हाल में आ जाए। लेकिन दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, परवरदिगार आलम, ईमान के साथ में मौला, ईमान के साथ में आखिरी हमारा जो वक्त हो तो ईमान की हालत में हमारा इंतकाल हो। मैं ये दुआ करता हूँ और मोमिन का ईमान की हालत में इंतकाल हो मेरे अजीज़ों। बस अल्लाह साहब ये दुआ करें कि अल्लाह ईमान की हालत में उठाना। मेरे अजीज़ों पहले अल्लाह के नबी का फरमान मैंने आपको बता दिया, अब मौला अली का फरमान सुन लीजिए, फिर उसके बाद में कलाम शुरू करते हैं। मौला अली का फरमान बता रहा हूँ और उन्हीं की बीवी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में मैंने कलाम पढ़ा है। तो हज़रत मौला अली का कौल है, अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए, अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करे तो चोर के हाथ काटने के बजाय बादशाह के हाथ काटे जाएं। हो या भूखा हो, उसको कोई इंतजाम ही ना हो, फिर वो चोरी करे अपनी भूख मिटाने के लिए। मौला अली फरमाते हैं कि भूख मिटाने के लिए अगर कोई चोरी करे तो उसके हाथ काटने के बजाय जो उस वक्त का बादशाह है उसके हाथ काटे जाए। कि तेरी प्रजा में ऐसे भी इंसान है जो अपनी भूख, जिनको खाना भी नहीं मिल पा रहा टाइम से, भूख मिटाने के लिए चोरी कर रहे हैं। इसलिए मौला अली ने फरमाया कि उस चोर की बजाय बादशाह के हाथ काटे जाए। ये बड़ा प्यारा फरमान है हज़रत मौला अली का। मेरे अजीज़ों चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, कलाम शुरू करते हैं। कलाम बहुत ही प्यारा है, पूरा कलाम नबी की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की अक़ीदत में सुने मेरे अजीज़ों। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही सवाब, आला सवाब मिलेगा इस कलाम को सुनने के बाद। मगर एक भी आंसू आपकी आंख से निकल गया तो इंशाल्लाह। तो चलिए मेरे अजीज़ों, कभी किसी का दिल ना दुखाए, अपने माँ बाप की इज्जत कर लें। अल्लाह और उसके रसूल के दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। नबी की सुन्नत चेहरे पर सजा लीजिए मेरे यारों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप खनीज़े फ़ातिमा बन जाइए। एक बात बताइए, भूल गया था मैं आपसे कि जो शहाब भाई का इंतज़ाम कर रहे हैं वहाँ पर रुकने का, इस्तकबाल का और ठहरने का सब कुछ टोटल, एक हमारे राजस्थान के हैं इंतखाब आलम खान साहब, ये समाज सेवी हैं, अल्लाह सलामत रखे। तो सारा मुकम्मल इंतज़ाम शहाब भाई की, मतलब वहाँ पर रुकने का, ठहरने का, उनके प्रोग्राम का इंतखाब आलम खान साहब कर रहे हैं। ये एक समाज सेवी हैं, अल्लाह सलामत रखे। तो सारा इंतज़ाम ये इंतखाब साहब कर रहे हैं। मेरे पीछे फ़ोटो इनका देख सकते हैं। चलिए मेरे अजीज़, वीडियो लंबा हो गया, कलाम को शुरू करते हैं। फ़ातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, फ़ातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, फ़ातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, फ़ातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, फ़ातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, तेरी चादर के टुकड़े 72 हुए, तेरी चादर के टुकड़े
کا کیا پوچھنا، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، سیدہ تیرے بابا حبیب خدا اور شوہر ہے مولا علی مرتضیٰ، سیدہ تیرے بابا حبیب خدا اور شوہر ہے مولا علی مرتضیٰ، تیرے بچے شہیدان کرب و بلا، تیرے بچے شہیدان کرب و بلا، تیرے گھر بھر کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، تیری چادر کا احسان اسلام پر، تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے، تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے، ان 72 کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، رن میں زینب نے یوں حق ادا کر دیا، یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا، رن میں زینب نے یوں حق ادا کر دیا، یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا، یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا، اپنے بچوں کو دین پر فدا کر دیا، اپنے بچوں کو دین پر فدا کر دیا، اپنے بچوں کو دین پر فدا کر دیا، ایسی مادر کا احسان اسلام پر، ایسی مادر کا احسان اسلام پر، رن میں زینب نے یوں حق ادا کر دیا، یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا، اپنے بچوں کو دین پر فدا کر دیا، اپنے بچوں کو دین پر فدا کر دیا، ایسی مادر کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، تیری چادر کا احسان اسلام پر، تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے، تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے، ان 72 کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، اور سنیے، وقت آیا، وقت آیا، وقت آیا کہ وقت آیا تو
آقا نے سر دے دیا، راہ حق میں نواسوں کا سر دے دیا۔ وقت آیا تو آقا نے سر دے دیا، راہ حق میں نواسوں کا سر دے دیا، راہ حق میں نواسوں کا سر دے دیا۔ ایک جاں ہی نہیں گھر کا گھر دے دیا، ایک جاں ہی نہیں گھر کا گھر دے دیا، ایک جاں ہی نہیں گھر کا گھر دے دیا۔ ابن حیدر کا احسان اسلام پر، ایک جاں ہی نہیں گھر کا گھر دے دیا۔ ابن حیدر کا احسان اسلام پر، ایک جاں ہی نہیں گھر کا گھر دے دیا۔ ابن حیدر کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، تیری چادر کا احسان اسلام پر، تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے، تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے۔ ان 72 کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا۔ اب اس کلام کا آخری شعر سنیے نا اور کہیں یا حسین۔ ذکر جانباز طالب کرے کیا بیان، لٹ گئے رن میں جب سارے پیر و جوان۔ ذکر جانباز طالب کرے کیا بیان، لٹ گئے رنگ میں جب سارے پیر و جوان، لٹ گئے رنگ میں جب سارے پیر و جوان۔ حد تو یہ ایک تشنا لبے بے زبان، حد تو یہ ایک تشنا لبے بے زبان۔ ننھے اصغر کا احسان اسلام پر، حد تو یہ ایک تشنا لبے بے زبان۔ ننھے اصغر کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا۔ تیری چادر کا احسان اسلام پر، تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے، تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے۔ ان 72 کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا۔ سیدہ تیرے بابا حبیب خدا، اور شوہر ہے مولا علی مرتضیٰ۔ فاطمہ تیرے بابا حبیب خدا،
تیرے شوہر ہے مولا علی مرتضی، اور شوہر ہے مولا علی مرتضی، سیدہ تیرے بابا حبیب خدا، اور شوہر ہے مولا علی مرتضی، اور شوہر ہے مولا علی مرتضی، تیرے بچے شہیدان کرب و بلا، تیرے بچے شہیدان کرب و بلا، تیرے گھر بھر کا احسان اسلام پر، تیرے بچے شہیدان کرب و بلا، تیرے بچے شہیدان کرب و بلا، تیرے گھر بھر کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیرے چادر کا کیا پوچھنا۔ تو میرے عزیزو کیسا لگا آپ کو یہ کلام؟ فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، تیری چادر کا احسان اسلام پر، تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے، ان 72 کا احسان اسلام پر۔ میرا خواتین امت سے کہنا ہے، میری ماں بہنوں سے میرا کہنا ہے، آپ اپنی زندگی کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، مطلب ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالیں، آپ ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھال لیں، بالکل سانچے میں ڈھال لیں، تو آپ انشاءاللہ عز و جل خوشحال رہیں گی، آباد رہیں گی۔ ہاں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ اگر نماز سے دور ہو تو نماز کی پابندی آج سے ہی شروع کر دو۔ ہاں، آج میں نے آپ سے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کربلا کی جنگ میں سب سے پہلے میرے آقا امام حسین کی طرف سے کس کی شہادت پیش ہوئی تھی؟ مطلب کربلا کی جنگ میں سب سے پہلے کس کی شہادت پیش ہوئی تھی؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا آج کا کہ وہ کون سی عبادت ہے جو بولنے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ ہاں، میں نے 2 سوال آج آپ سے کر لیے ہیں، دونوں سوالوں کے جواب دے دینا۔ کل تک ویڈیو ہماری روزانہ 10 بجے صبح کو آ ہی جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے الحمدللہ۔ شہاب بھائی کی جو بھی نئی اپڈیٹ آتی رہے گی انشاءاللہ فی الحال آپ کو بتاتے رہیں گے۔ 23 تاریخ میں یعنی سنڈے کے دن الحمدللہ شہاب بھائی جودھ پور، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جودھ پور میں ایک اسٹیڈیم ہے۔ پہلا تو وہ جودھ پور ایئرپورٹ پہ اتریں گے، کیرلا کے کوچی ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد میں جودھ پور ایئرپورٹ پہ اتریں گے۔ اترنے کے بعد میں وہ ایک اسٹیڈیم ہے، پرانا اسٹیڈیم کے نام سے، پرانا اسٹیڈیم کا گراؤنڈ ہے، اسی میں وہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو جو 23 جولائی میں سنڈے کے دن ہمارے بھائی پہنچنا چاہتے ہیں یعنی جودھ پور میں، تو راجستھان کے جودھ پور میں وہ پہنچے اور شہاب بھائی کا استقبال کریں، ان سے ملاقات کریں، ان کا دیدار کریں۔ میرے عزیزوں، تو میں امید کرتا ہوں کہ واقعی وہاں پر بہت ساری پبلک آئے گی، یہ امید ہے ہمیں، اور بے حساب پبلک آئے گی، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر چرچا ہو رہا ہے اس بات کا کہ شہاب بھائی جودھ پور جا رہے ہیں راجستھان کے 23 جولائی میں یعنی سنڈے کے دن۔ چلیے بات لمبی ہو گئی میرے عزیزوں، سوالوں کے جواب ضرور دے دینا۔ کل صبح تک 10 بجے میری ویڈیو آ جاتی ہے، میں کل تک دیکھوں گا آپ بھائیوں نے بہنوں نے ان سوالوں کے جواب میں کیا کیا لکھ کر بھیجا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل میں کل صبح کو دونوں سوالوں کے جواب آپ کو دے دوں گا۔ میرے عزیزوں، دل سے دعاؤں سے نوازے ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کرتے رہیں یار، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسائیں، نبی کی سنت چہرے پہ سجائیں، اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ اور اس کا رسول بھی آپ سے راضی ہیں۔ میرے عزیزوں، کربلا والوں کی یاد میں میرے عزیزوں روزانہ آپ دیکھیے نماز نہیں چھوڑی میرے آقا نے، میرے آقا حسین نے نماز نہیں چھوڑی آخری وقت میں بھی، تو یار ہم کس کھیت کی مولی ہیں جو ہم نماز نہ پڑھیں؟ ہاں یار، دل پر ہاتھ رکھ کے تو بتائیں، آخری وقت میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ اگر کربلا کا منظر یاد کر لو گے نا کہ آخری وقت میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا، سر دے دیا سجدے میں لیکن سجدہ نہیں چھوڑا یار، تو ہم اب دل پر ہاتھ رکھ کے تو بتائیں کہ آج ہم کتنے ٹائم کی نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، بالکل چھوڑ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، سچی توبہ کر لیجیے اور آج سے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیجیے، جو بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو بہنیں نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ ہاں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنی طرف سے کبھی کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی دل آزاری تمہاری طرف سے ہو گئی تو دل آزاری کرنا بھی بہت بڑا گناہ، اپنے کسی مومن بھائی کا دل نہیں دکھنا چاہیے تمہاری طرف سے۔ کوئی آپ سے ناراض ہے تو یار اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دے یار، ہو سکے تو اس سے خود جا کے بول لے یار، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب کسی میں ناراضی ہوتی ہے، جو بندہ پہل کرتا ہے بولنے میں اللہ بہت خوش ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ ہاں چلیے، ویڈیو لمبا ہو گیا، انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے ایک نئے کلام کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیں۔